السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، اور معراج کے متعلق یہ آیت جو ہے نا بہت ہی مدلل ہے کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج ہونے کا تذکرہ ہے، اور سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ فِي زُمْرَةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ تو یہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھے، یہ ذکر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ثم دنا فتدلی، آپ جو ہے اللہ کے حضور میں جب گئے تو فکان قاب قوسین، قاب قوسین جو ہے نا تیر کے دو کمان ایک جگہ مل جاتے ہیں، تو اتنا قریب ہوئے کہ دونوں جو کمان مل جاتے اس کو قاب قوسین بولتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا او ادنا۔ او ادنا کے معنی ہیں اس سے بھی زیادہ قریب، اور دنا جو ہے قریب کے لیے آتا۔ ادنا افضل تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اتنا قریب ہے کہ دوری باقی نہیں رہی، اللہ سے دوری باقی تھی ہی نہیں۔ حضرت صاحب اللہ فرماتے گنج مخفی میں ہوا وصل رسول اللہ کا، اٹھ گیا فرت محبت میں دوئی کا پردہ۔ گنج مخفی میں اللہ کے رسول کا وصل کے معنی کیا ہے؟ ملاقات۔ جس میں نہ ہو وصل یار موت ہے وہ زندگی، وصل خدا کی دلیل اپنے خدا سے کلام۔ وصل خدا کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سے کلام کرنا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، جو کچھ کہا اللہ نے کہا، یعنی آپ کی ہر بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جدا نہیں تھے۔ آپ کا آنا اللہ کا آنا ہے۔ حضرت صاحب اللہ فرماتے آپ کا آنا یقیناً تھا خدا کا آنا، مالک حشر تھا اور حشر بپا کر ڈالا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا خدا کا آنا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ خود دنیا میں جلوگر ہونے کے لیے قرآن کریم میں بیان فرماتا، سورہ حدید کی آیت ہے الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ الاول اللہ اول ہے، والآخر آخر بھی ہے، والظاہر ظاہر ہے، باطن میں ہے۔ باطن کا تو نظر نہیں آتا، اول کا تو جو اول ہے وہ ہم نہیں جان سکتے کب سے ہے، آخر کب ہوگا وہ بھی نہیں جان سکتے، لیکن وہ ظاہر، میں ظاہر بھی ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ۔ تو ظاہر کس کو بولتے ہیں؟ دکھنے کو بولتے ہیں۔ تو اللہ ظاہر ہے تو کیسا ہے؟ تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے۔ لوگ کیا ہے ظاہر بولے تو یہ جھاڑ پہاڑ، یہ جو چل رہا آسمان، یہ سب تارے، یہ سب جو چل رہا نظام، وہ اللہ کا ظاہر ہے بولتے ہیں۔ تو اب پھر جو سورج کی پوجا کر رہے، چاند کی پوجا کر رہے، کیا وہ اللہ کی پوجا کر رہے، اللہ کی عبادت کر رہے؟ نہیں۔ تو یہ چاند تارے اس میں اللہ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں چھپا ہوا ہے۔ بے وسیلہ ہم خدا کو دیکھ تو سکتے نہیں، ہے وسیلے کے لیے صورت رسول اللہ کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اللہ کا اظہار ہے۔ تب یہاں پر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ جو واقع معراج ہے، واقع معراج بہت بڑا معجزہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس معراج کی حقیقت کو اگر کوئی سمجھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے،
مسلمان کا مقام کیا ہے، نبیوں کا مقام کیا ہے اور ہمارا کام کیا ہے، یہ سارے چیزیں اس میں سمجھ میں آ جاتے ہیں، بشرطے کہ انسان اس پہ غور کرے۔ غور اگر کرا تو آسانی سے سمجھ میں آتا۔ تو واقعہ معراج جو ہوا مکے میں ہوا، مسجد حرام میں ہجرت سے پہلے ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے، تو اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آنے کے بعد جبریل علیہ السلام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں استراحت فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام آ کے آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے، قدم اٹھائے نہیں، قدم کو بوسہ دیے۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اللہ تعالیٰ ملائکہ کا جو ہے نا، جو سردار الملائکہ ہے جبریل علیہ السلام، وہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھے، علمہ شدید القویٰ کے معنی یہ کرتے کہ ایک جو ہے نا بہت بڑے طاقتور عالم سے یا طاقتور جو ہے نا فرشتے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھے، بلکہ لیکن وہ فرشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کو بوستا دے رہے۔ تو حقیقی معنوں میں جبریل علیہ السلام کو سکھانے والے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر واقعات کربلا میں اگر دیکھیں گے، سدرۃ المنتہا کے آگے کیا ہے جبریل علیہ السلام کو نہیں معلوم۔ اونٹوں پہ تابوت رکھے ہوئے تھے، ایک جہد مسلسل ایک سلسلہ جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا ہے یہ تابوت میں، تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں اونٹوں کو روکو، جب روکے اس میں کھولے تو اللہ محمد لکھا ہوا ہے وہ تابوتوں میں۔ تو ایک سلسلہ چل رہا تھا، جب سے جبریل علیہ السلام ہے تب سے دیکھ رہے وہ سلسلہ اونٹوں کا، لیکن کھولنے کی ہمت نہیں تھی، اور اس میں کیا ہے نہیں معلوم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دیدار کرے، دیکھے تو اللہ محمد ہے۔ وہ کیا ہے، اونٹ کیا ہے، اونٹ بولے تو مومنوں کے سینے، مومن متقی پرہیزگار، ان کے دل اللہ اس کے رسول کے نور سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ایک سلسلہ ایسا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ مومن آپ کی امت میں مسیل انبیاء بن کے ہمیشہ آتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، آپ کے دین کے یہ سارے جو ہے مقامات کو اللہ تعالیٰ معراج میں بتا رہا ہے۔ بہرحال وہاں سے براق لے کے آئے جبریل علیہ السلام۔ براق بھی کیا ہے، براق جو ہے تمام سواریوں کا، آسمانی سواریوں کا مجمع ہے۔ ہر نبی کو ایک ایک سواری دی گئی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے وہ براق ہے۔ براق جو ہے نا برق سے ہے، برق بولے تو بجلی کو بولتے ہیں، کرنٹ تیز، تو برق سے براق ہے، یعنی تیز رفتار سواری، ہزاروں کلومیٹر ایک لمحے میں طے کرنے والی، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر ایک لمحے میں طے کرنے والی، اس کو جو ہے نا وہ سواری ہے براق۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی رفتار کو بتایا گیا کہ آپ کی جو روحانی رفتار ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا احمد رضا خان صاحب نے ایک شعر میں بیان فرمایا کہ ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں، نہ جانے کہاں ہے کاشانہ محمد کا۔ ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں، ہم سمجھ رہے کہ جبریل علیہ السلام کی رفتار بہت تیز ہے، لیکن جبریل علیہ السلام خود حیران ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار پہ۔ جب امامہ کھڑے باندھ، ابھی واقعہ سنا رہے تھے، امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امامہ باندھ رہے، اور جبریل علیہ السلام سے پوچھتے تم وہی کہاں سے لاتے، تو فرمائے کہ میں افق اعلیٰ سے لاتا ہوں، آسمان کے کنارے سے وہاں آواز آتی ہے، وہاں سے میں وہی لاتا ہوں، جا کے دیکھو اٹھا کے پردہ کیا ہے وہاں پر۔ تو جبریل علیہ السلام وہاں پر گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پردے وحدت میں امامہ باندھتے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو دیکھا تو وحدت کے صفدر کھلے ہیں، خدا تو نہیں ہے محمد کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے امامہ باندھ رہے۔ اب بتاؤ، براق پہ بٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے جبریل علیہ السلام، لیکن جبریل علیہ السلام یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو بھیجائے افق اعلیٰ پہ، آپ وہیں کھڑے ہوئے۔ جبریل علیہ السلام گئے تو جبریل سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر افق اعلیٰ میں امامہ باندھ رہے۔ تب رفتار جو ہے کس کی تیز ہے؟
نہ براق کی ہے نہ جبریل کی ہے، وہاں نہ براق تھا نہ جبریل تھے، پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افق اعلیٰ میں جا کے کھڑے ہوئے۔ تو حقیقی معنوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان قربت اور بودت کا کوئی تعلق نہیں ہے، قریب اور دور کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب آج کے زمانے میں آسان جو ہے سمجھانے کے لیے بہت سی چیزیں ایسے ہیں، آپ جو ہے نا فون لگاؤ 3 سیکنڈ میں امریکہ میں یہاں بھی ہے وہاں بھی نظر آتے رہتے ہیں، ادھر بھی بات کر رہے یہاں بھی بات کر رہے، وہاں بھی آپ کا جو ہے نا وجود نظر آ رہا ہے، یہاں بھی نظر آ رہا، بلکہ ہر جگہ نظر آ رہا۔ ایسا ایک ظاہرہ انسان جو مشن بنایا، اس کے اندر یہ پاور ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روحانی وجود ہے وہ پورے عالم میں، پوری کائنات میں بھرا ہوا ہے، پوری کائنات میں بھرا ہوا ہے، جانا آنا جو ہے نا آپ کے لیے کوئی دور نہیں ہے۔ اور یہ جو معجزہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دکھا رہے ہیں، کیونکہ امت ظاہرہ آنکھوں سے، انسان ظاہرہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا، تو اس لیے اپنی سواری مجسم کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق کو دکھا رہے ہیں، تخت رفرف کو دکھا رہے ہیں، جبریل علیہ السلام کو دکھا رہے ہیں۔ جبریل بھی کیا ہے؟ جبریل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوت گویائی کا نام ہے، آپ کی طاقت علم و عرفان کا نام ہے جبریل۔ اس لیے جو ہے اب یہاں ہندوستان کے اندر سرسوتی بولتے، سرسوتی بولے تو علم، سرسوتی کے معنی علم کے ہے، جنان سرسوتی بولتے ہیں، لیکن اس کو ایک عورت کی صورت میں بتاتے ہیں سرسوتی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم، کیونکہ قرآن کریم مرد کی صورت میں آیا، مرد کی صورت میں، حاذا کتابنا، حاذا بولے تو ضمیر مذکر جو ہے نا مذکر ہے، حاذی مؤنث کے لیے آتا، حاذا مذکر کے لیے آتا، تو حاذا جو ہے حاذا کتابنا ینطق، یہ کتاب، تو قرآن کے لیے مذکر ضمیر آتی کہیں بھی، ذالک الکتاب، کتاب کے ذالک الکتاب، یعنی جو ہے نا قرآن کریم مرد کی صورت میں ہے، جبریل علیہ السلام لانے والے مرد، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلام نکلنے والا آپ مرد ہیں، اس لیے یہ جو کلام ہے میدان میں بولے جانے والا ہے، عورت میدان میں نہیں بولتی، مرد جو ہے نا میدان میں بولتا، گھر میں بھی بولتا، باہر بھی بولتا، اس لیے جتنے بھی کتابیں ہیں وہ عورت کی صورت میں ہیں، لیکن قرآن مرد کی صورت میں ہے، قرآن میدان، اس لیے جتنا قرآن دنیا میں پڑھا جاتا کوئی کتاب دنیا میں اتنا پڑھی نہیں جاتی۔ تو بہرحال یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عدم سے وجود میں لا کر دکھانا یہ آپ کا معجزہ ہے۔ عدم بولے تو نظر نہیں آنا، سواری نظر نہیں آتی، آپ پاور جو طاقت ہے وہ نظر نہیں آتی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دکھانے کے لیے براق ظاہری طور پر بھی دکھائے لوگوں کو، اور جبریل فرشتہ جو ہے اس کو جسم نہیں ہے، مجسم نہیں ہے، فرشتے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو بھی مجسم کر کے صحابہ کے سامنے دکھائے داہیہ قلبی کی صورت میں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس کے باوجود بھی جو ہے ملائکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خدمت کر رہے، آپ کے قدم کو بوسہ دے رہے، جو فرشتوں کا سردار ہے وہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو جو ہے نا بوسہ دے رہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں، جہاں پر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پہلے سے صف بصف جو ہے نا کھڑے ہوئے تھے، وہاں جبریل علیہ السلام جب گئے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں، آپ ان کی امامت کیے، آپ کے منتظر آپ ان کی امامت کیجئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری میں آئے، آخری نبی ہے نا، آخری میں تو چھوٹے ہیں سمجھتے، آخری میں تو چھوٹے نہیں ہیں، آخری میں آنے والے سردار ہوتے، بڑے ہوتے، کیونکہ اول میں رہنے والا یہ آخری میں آتا، بیج پہلے زمین میں تھا تو آخری میں پھل کی صورت میں آتا۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے، کنت نبیا آدم بین الماء والتین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب کہ آدم کا وجود نہیں بنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے یہ ساری کائنات بنی ہے، سارے انبیاء علیہ السلام بنے ہیں، سب بنے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تھے، اس لیے آخری میں سردار بن کے آئے، سردار بن کے آنے کی وجہ سے آپ جو ہے امامت کے، تو پورے نبیاں پیچھے ہوئے اور آپ آگے ہوئے، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں،
وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، پہلے سے آئے ہوئے انبیاء مقتدی بنے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بنے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو کے نماز پڑھے تو نبیاں کیا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوئے۔ آپ کی امت انبیاء علیہ السلام ہیں، اور یہ جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے تمام نبیوں سے کہ میں تمہارے بعد ایک رسول کو بھیجنے والا ہوں، وہ جب آئیں گے تو تم سب ان پر ایمان لانا۔ اب جب وہ سب حضور پہ ایمان لائے تو انہوں کیا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوئے۔ اب جو ہے نبی کا مقام بڑا ہے، امتی کا مقام چھوٹا ہے علماء کی نظر میں، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخلہ تؤمنون بہ ولا تنصرنہ۔ تو بڑوں کو چھوٹے مقام پہ کیوں لا رہا اللہ؟ نبی تھے تو نبی کے خادم کیوں بنا رہا؟ اور کوئی نبی متی نہیں ہوتا، متا ہوتے ہیں۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ متا بنا، یعنی نبی کسی کا امتی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو ایک نبی کا امتی بنا رہا۔ تم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور نہ صرف ایمان بلکہ ان کی مدد بھی کرو۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس میں لام تاکید نون ثقیلہ، نام تاکید کیوں آتا؟ گرفت، سخت پکڑ، پختہ وعدہ، ڈھیل ڈھال اس میں جو ہے نا نہیں چلے گی، تم قبول کرو، ضرور بضرور ایمان لانا ہوگا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ لام تاکید نون ثقیلہ آتا تو کلام کو زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ الفاظ استعمال کرتا۔ تو ایمان لائے، اور اس کا روحانی نظارہ معراج میں اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں بتا دیا کہ پورے انبیاء علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، امامت فرما رہے۔ تو امت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے تمام نبیاں تمنا کرتے تھے۔ تمنا انبیاء نے کی مقام ایسا ملا مجھ کو، غلامان محمد میں سے ہے نام و نشا میرا۔ انبیاء علیہ السلام تمنا کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں گے۔ تو امت کا جو مقام ہے وہ بہت بلند بڑا مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نبوت کو ختم کیا، نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دیا، اور امت میں اللہ تعالیٰ ولایت کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ولایت میں کیا ہے؟ مثیل انبیاء بن کر نبیوں سے بڑھ کے کام کرنے والے روحانی وجوداں آنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ اور جو ہے قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کس حیثیت سے آئیں گے؟ اب جو ہے وہ نبی کی اگر حیثیت سے آئے، عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی آئے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خاتم النبین جو ہے، خاتم النبین کے معنی کیا ہے؟ نبوت ختم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آنے والے نہیں ہیں۔ اب یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اگر بحیثیت نبی آئے تو خاتم النبین کی آیت جو ہے اس کو روک لگا رہی، نہیں آ سکتے۔ اب بحیثیت امتی آئے، کیونکہ حدیث ہے کیف انتم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم امامکم منکم، کہ کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم قیامت میں آئیں گے، وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے، یعنی مسلمانوں میں آئیں گے۔ امامکم منکم، منکم کی ضمیر جو ہے تم میں آئیں گے، یعنی مسلمانوں میں آئیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، کیونکہ یہی تو جو ہے دلیل قادیانی دیتے کہ بھائی ہم نبوت کے اجرائے نبوت کے قائل تم خود ہے، تم خود بول رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، پھر ہم بول رہے تو کون سی جو ہے نا بری بات ہے، تم بولو عیسیٰ علیہ السلام آنے والے نہیں ہے، مر گئے، بلکہ بولو نہیں 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 نہیں،
کوئی عالم جو ہے اس کا گلا کٹا لیں گا مگر یہ بات نہیں بولتا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہے، بولتا نہیں ہے، بلکہ کوئی نہیں بولتے، نہ مرے بولتے ہیں نہ نئے آنے والے ہیں بولتے، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسا ہے بتاؤ؟ تو اب بحیثیت امتی آنے والے ہیں، بحیثیت نبی نے، بنی اسرائیل کے نبی بحیثیت امتی آنے والے ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی آئے تو بڑا مرتبہ گھٹا کیا نہیں ان کا؟ پھر نبی جو ہے نا بڑا ہے نا، امتی سے بڑھ کے نبی کا مرتبہ ہے، تو امتی سے بڑھ کے نبی کا مرتبہ ہے، تو ان اتنے 2000 سال تک جو ہے نا انتظار کر کے مرتبہ بڑھنا چاہیے نا، گھٹ جا رہا، چھوٹے ہو جا رہے، کیوں آئے چھوٹے؟ تو یہ جو ہے ایسے سوالات ہیں کہ بڑے بڑے عالموں کے بھیجے ادان بن جاتے ہیں اس سے، وہ بھی نے کہا بھی نہ جائے، رہا بھی نہ جائے، اس کو نگل بھی نہ سکتے، ٹھوک بھی نہ سکتے، ایسی باتیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے جب تک کہ یہ بات نہ مان لیے جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ نبیوں سے بلند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نبیوں سے بڑھ کے ہے، یہ اگر انسان کے اندر ایمان پیدا ہوا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے راستے کو بالکل آسان ہے۔ اس لیے حضرت نے کیا فرمائے؟ آپ کے دم سے ہزاروں ہیں مسیحیں پیدا، مردوں کو تو زندہ غلامان نبی کرتے ہیں، معجزہ آپ کا اے حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام وہ قبرستان اٹھا دے رہے، پورا مردے زندہ کر رہے، آپ کا کون سا بڑا معجزہ ہے؟ تو امت کا جو ہے مرتبہ یہ معراج میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں گئے تو پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان میں ادریس علیہ السلام، تیسرے آسمان میں یحییٰ علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چھٹویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء بنی اسرائیل، ساتویں آسمان پہ اس کے بعد ان کا مقام ختم ہو گیا آسمانوں میں۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آگے بڑھے سدرۃ المنتہا پہ تو وہاں پر جبریل بھی رک گئے، اور اس کے بعد تخت رفرف پہ سوار ہو کے آپ عرش معلیٰ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر صحابہ اکرام نظر آ رہے ہیں، تھے علی عرش معلیٰ پہ محمد کے ساتھ، ابو بکر، عمر و عثمان و بلال حبشہ، رہ گئے سارے نبیوں کے مقام نیچے، اپنے اصحاب کو بر عرش معلیٰ دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہاں دیکھ رہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے کھڑا ہوئے عرش معلیٰ پہ نظر آ رہے۔ تو بولو، جن کو چھوٹے بول رہے انہوں عرش معلیٰ پہ ہے، جو بڑے انبیاء علیہ السلام بول رہے انہیں آسمانوں میں ہے، یہ روایتوں میں ہے، لیکن جو ہے ماننے کے لیے ان کی جان جاری۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبیوں کا جب ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا موسیٰ لقومہ، عیسیٰ لقومہ، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ کر کے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد بولا، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ ایک ایک ہادی کو بھیجا، ایک قوم کے لیے تھے، لیکن مسلمانوں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم کو میں ساری کائنات کا امام بنایا، ساری کائنات کے رہبر بنایا، خیر امت بنایا اللہ تعالیٰ فرمایا، اخرجت للناس، تمام انسانوں کا۔ جس طرح احمد مختار ہیں نبیوں میں امام، بس اسی طرح یہ امت ہے امام الاقوام۔ اگر کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اگر مرتبہ جان لیا تو انہیں جو ہے نبیوں کی تمنا نہیں کرتا۔ اس لیے حضرت صاحب علیہ وسلم کیا فرمائے؟ لوگ یہ بولتے تھے وہ گھڑی آئے گی اب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، تو حضرت صاحب علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ان کا بولنا کیسا ہے بولے تو دن نکل آیا ہے اب تارا پکاریں گے مجھے۔ دل میں سورج میں فنا ہو کے سورج نظر آ رہے، لیکن ان کو جو ہے نا تارے کی تمنا ہے۔ تو ایک قوم کے نبی
وہ خود جو ہے نا تڑپ رہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لیے، اور تم حضور کی امت میں آ کے نبیوں کی طرف جو ہے نا جا رہے، تو تم جو ہے چھوٹے ہو رہے یا بڑے ہو رہے؟ چھوٹے مقام کی طرف جو ہے نا جا رہے۔ اور ایک بات، نبی بڑا ہوتا، اور ایک میں آگے بتاؤں گا کہ جو لوگ بولتے کہ امت کا مقام چھوٹا ہے، ان کے کیا عقائد ہے وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے امام الانبیاء ہے، نبیوں کے امام ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ مقام مسلم جو ہے نا وہ چھوٹا ہے اور نبی کا مقام بڑا ہے۔ تو اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے، وہ نبیوں کے بیٹے نبی بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے نبی بنے، اسحاق علیہ السلام 2 بیٹے ہوئے، دونوں نبی، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نبی، پوترے نبی، پڑ پوترے نبی، پھر ان کی امت میں جو نیک لوگ تھے وہ نبی، سب نبیاں بنے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی نبی نہیں، کوئی نبی بنے کیا؟ نہیں بنے۔ تو پوری امت مل کے، پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آل، ان کے عقائد کے اعتبار سے ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک نبی کا مقابلہ پوری امت مسلمہ مل کے نہیں کر سکتی۔ تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کیسا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو نعمت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو دیا یا ابراہیم علیہ السلام کی امت کو دیا، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ امت کو دیا نہ اولاد کو دیا۔ تو انہوں بڑے ہوئے، کیونکہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی۔ میرے ایک بیٹے کا مقابلہ پوری تمہاری امت نہیں کر سکتی۔ اگر ابراہیم علیہ السلام بول دیے یا اسحاق علیہ السلام بول دیے تو کیا جواب دیتے آپ؟ تو یہ چیز جو ہے، اور درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم۔ اللہ تو جو ابراہیم علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو جو نعمت دیا وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، جبکہ اللہ دینا ہی نہیں چاہ رہا، نبوت دینا ہی نہیں چاہ رہا۔ ان کی آل کو اللہ نبی بنایا، آپ کے نبی کے آل کو نبی نہیں بنانا چاہ رہا۔ کیوں دعا کر رہے آپ؟ دھوکہ دے رہے کیا؟ ارے بولے کہ نہیں بھائی، دوسرے جو فضائل و برکات، مطلب چھوٹے چھوٹے نعمتیں ابراہیم علیہ السلام کے، بڑی نعمت تو ملنے والی نہیں ہے حضور کی امت کو۔ جو نعمت ابراہیم علیہ السلام کی، اور نعمت میں سب سے پہلا کیا ہے؟ انعم اللہ علیہ من النبینا، نبی جو ہے نا سب سے بڑا درجہ ہے، اور وہ بڑا درجہ دیا اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، ان کی جو ہے نا امت کو۔ وہ بڑا انعام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں ملا۔ تو پھر بڑے نبی تو ابراہیم علیہ السلام ہوئے، دوسرے نبیاں ہوئے، اسحاق علیہ السلام ہوئے۔ تم کیسا بولتے ہمارے نبی بڑے ہیں؟ تو یہ چیز جو ہے، جب تک کہ اس مرتبے کو نہیں سمجھیں گے امت مسلمہ کے، قرآن کریم کے دلائل، امت مسلمہ کا مقام، عالمگیر جو ہے نا مبلغ بنا کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کھڑا کیا، لیکن جو ہے اس معرفت سے لوگ غافل ہیں۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ ظاہری علماء کا ہے، اولیاء اللہ کا نہیں ہے، بڑے بڑے بزرگان دین کا عقیدہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ تو حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے؟ آپ کے متعلق فرماتے، کیا مبارک نام ہے نام دستگیر، خود بخود دل ہے غلام دستگیر، عیسیٰ و موسیٰ فلک پر رہ گئے، عرش اعظم ہے مقام دستگیر۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام عرش معلیٰ پہ ہے۔ تو اب جو ہے یہاں پر نبی کا مقام اور امتی کا مقام، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تمام کائنات کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، آپ کو فالو کرنے والی آپ کی امت بھی ساری کائنات کے لیے ہے۔
کیونکہ قرآن جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے وہ امت کا دستور ہے۔ قرآن عالمگیر پیغام ہے، اور اس عالمگیر پیغام کو لے کے چلنے والا مبلغ وہ عالمگیر ہے۔ جہاں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، وہاں تک ایک امت مسلمہ، ایک امت جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی، وہ مبلغ بن کے پہنچنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام تمنا کرتے تھے، اس لیے انبیاء علیہ السلام آسمانوں میں نظر آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عرش معلیٰ پہ نظر آ رہے ہیں۔ اور جو ہے ڈاکٹر ایسے بہت سے اولیاء، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں، تیرے لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ جبکہ جو ہے نبی کا مقام بہت بڑا ہے، امتی کا چھوٹا ہے، تو آپ فرما رہے خالی خبر کی زیارت، میں جو میرے دل کی جو ہے نا زندگی ہے، اور مسیح سے خضر سے اونچا مقام ہے۔ ایسے کئی جو ہے نا اولیاء اللہ بزرگان دین کے اقوال ہے جو امت مسلمہ کے اولیاء اللہ بزرگان دین کو نبیوں سے بڑھا کے جو ہے نا بتائیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیس راز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آؤ اے بندو میری بندہ نوازی دیکھو، جو میرا ہو گیا وہ عرش معلیٰ پہنچا۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوتا ہے وہ اللہ کے عرش پہ جو ہے نا متمکن ہو جاتا۔ تو اتنا بڑا جو ہے نا مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اپنے ساری نعمتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لٹا دیا، اس دین سے میں راضی ہوا، اس دین کو مکمل کر دیا۔ تمام نبیوں کے مقامات، درجات امت مسلمہ کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کیا۔ یہ امت مسیل انبیاء ہے، علماء امت کانبیائی بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کے جیسے رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور جو ہے آج کے جو علماء ہیں جو اس بات پہ تکرار کرتے ہیں، خاص کر دیوبندی علماء، بریلوی تو اولیاء اللہ کے مراتب کو ماننے والے ہی ہے، دیوبندی علماء سب سے زیادہ جو ہے تحفظ ختم نبوت، بلکہ جو ہے ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے، ان کی اگر چیزوں کو اگر جھانک کے دیکھیں گے، مولانا محمود الحسن دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، علامہ، ان جو ہے شیخ الہند بولتے ہیں، اور کس کے مرید ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد، اور مولانا مہاجر مکی ان کے جو ہے نا مرید، اور ان کے دوسرے مرشد ہے رشید احمد گنگوہی۔ حاجی امداد اللہ مکی پہلے مرشد ہے، دوسرے مرشد ہے مولانا رشید احمد گنگوہی۔ ان کی شان میں قصیدہ لکھے، قصیدہ گنگوہی بول کے، اس میں جو اشعار ہے بھیجے پھٹجارا لوگوں کے، ایک طرف تو یہ بول رہے کہ اگر کوئی مسیل نبی کا جو ہے نا دھول نہیں بن سکتا، اور دوسرا اپنے مرشد کے لیے لکھ رہے مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ رشید احمد گنگوہی صاحب، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، معجزہ آپ کا یہ حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لتھاڑ دے رہے، تم تو خالی مردوں کو زندہ کرے مگر زندوں کو مرنے دیے کیا؟ زندہ مرنے سے روکے کیا؟ نہیں۔ ہمارے مرشد مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب مردوں کو زندہ بھی کرے اور زندوں کو مرنے نہیں دیے۔ یہ معجزہ بڑا ہے، تمہارا معجزہ کیا ہے؟ بول۔ اب یہ اس حالت سے اب تم جو ہے مقام مسلم کو کیا سمجھے؟ نبی سے بڑا ہے سمجھے نہیں؟ اور ادھر جو ہے نا اولیاء اللہ بزرگان دین کے اگر عقائد ہیں، حضرت صاحب العالم جب یہ بات بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ بڑا ہے، تو کفر کے فتوے دے رہے، اور ان کے اندر جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے نا تصانیف لکھے ہوئے، اور کیا بولے کامیابی قبولیت اس کو کہتے ہیں، مقبول ایسے ہوتے ہیں
عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی. انہیں کیا بولے؟ کامیابی، قبولیت اس کو بولتے ہیں. کیا ہے؟ ہمارے رشید احمد گنگوہی صاحب کا کالا حبشی غلام، کالا کلوٹا یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے ہے، یوسف علیہ السلام کے جیسا ہے. ادھر جو ہے تحفظ ختم نبوت رکھ کے ذرا کوئی اگر اولیاء اللہ مسیل انبیاء کی اگر بات کرے تو کفر کے ٹھپے لگا رہے، اور ادھر خود اندر جو ہے نا ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. بڑی مشکل سے ہوتی ہے براہیمی نظر پیدا. اندر ہوس وہی بھری ہوئی ہے کہ ارے اگر ہم چھوٹے ولی بولے تو کیا ہے، نبیوں سے بڑھ کے بتانا. اپنے مرشدوں کو نبیوں سے بڑھ کے بتا رہے، اور یہی مرتبہ حضرت صاحب العالم جب بیان کر کے بتا رہے تو کفر کے فتوے لگا رہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مرتبہ اگر جان لیا تو انہیں جو ہے ختم نبوت کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھ میں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جو ہے نبی نہ آنے والا ہے، نہ آپ سے پہلے آیا، نہ آپ کے بعد کوئی آنے والے ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے آئیں گے، خدیم بن کے آئیں گے، آپ کے امتی بن کے آئیں گے. لو کان موسیٰ و عیسیٰ حجین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اگر موسیٰ و عیسیٰ زندہ ہوتے لما وسع الا اتباعی، ان کو میری اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. مطلب موسیٰ عیسیٰ بھی اگر آئے تو میرے خادم بننا پڑتا ہے. اور اسی بات پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ایک مسلمان نبیوں کے کام کا ہے، ایک نبی کسی مسلمان کے کام کا نہیں ہے. اب یہ بہت بڑا چرپٹا لگا، ایسا کیسا بول دیے نبیوں کی گستاخی کرے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب مسجد میں آ گئے، آ کے انہوں برے میں نماز پڑھاتا ہوں. کون ہے تم؟ میں عیسیٰ ہوں. نہ ہے، کلمہ پڑھے، قرآن پڑھنے آتا. تم موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ کوئی بھی ہوں گے، کلمہ پڑھے کیا؟ قرآن پڑھنے آتا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو مسلح پہ بڑھنا نہیں. ایک مسلمان کلاس لے رہا اور انہوں کلمہ نہیں پڑھے تو ان کو کلمہ پڑھا کے قرآن پڑھا کے جب ٹھہرا کرتا. ایک مسلمان کی ضرورت، اب کتنا بھی بڑا انسان دنیا میں آ جائے تو اس کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی. ان کو ایمان کا راستہ بتا رہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا راستہ بتا رہے، ان کے ہاتھ میں قرآن جو ہے نا تھما رہے. ایک مسلمان، ایک امتی. اور انبیاء علیہ السلام اگر وہ جو ہے آئے، ہم ان کی پیروی نہیں کرے تو کیا ہمارا کیا بگڑنے والا ہے؟ ہم تو پیروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے والے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کافی وافی ہے ہمارے لیے. لہذا صاحب اللہ کیا فرمائیں؟ وہ سراجم منیرہ نبی مسلمان کا ہے کافی ہمیں ایک سورج جہاں کا. جس طرح ایک سورج جو ہے ہمارے لیے کافی ہے، اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیرہ بن کے آئے. آپ کے آنے کے بعد اندھیرے باقی نہیں رہتے، تاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سورج نکلنے کے بعد تارے ماند پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں اپنے امت کی جو ہے نا حقیقت کو عیاں کر کے دکھائے کہ امت مسلمہ عرش مولا پہ متمکن ہے. اور یہ جو مرتبے حاصل ہونے والے ہیں، یہ حقیقت میں شب معراج کیا ہے؟ شب معراج تبلیغ کی ابتدا ہے. معراج کب ہوتی؟ معراج کے معنی ہے ترقی، معراج کے معنی ہے آگے بڑھنا. تو صحابہ اکرام کی ترقی کب ہوئی؟ تبلیغ اسلام کرنے کے نتیجے میں. اور الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. نماز کے معنی یہاں پر یعنی صلاۃ کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنا، یعنی درود پڑھنا. درود کے معنی صرف الفاظ ہے نا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد دہرانے کا نام ہی نہیں ہے. یہ تو بطور تبرک، بطور دعا آپ پڑھتے ہیں،
لیکن حقیقی معنوں میں ہماری ہستی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی میں لگا دینا، اس کا معنی ہے درود۔ اس کام میں لگ جاتے تو آپ کی معراج ہوتی، نہیں خالی اگر اٹھک بیٹھک سجدے کرتے رہیں گے تو معراج نہیں ہوتی۔ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والے ویل میں بھی چلے جاتے نہیں، لیکن تبلیغ کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے تو ان کی معراج ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام تبلیغ کرے، کفر کو مٹانے کے لیے، اللہ کی توحید کو بتانے کے لیے، ان کی معراج ہوئی، کوئی پہلے آسمان پہ، دوسرے تیسرے چوتھے ساتویں آسمان تک گئے۔ صحابہ اکرام تبلیغ کرے، ان کی معراج ہوئی، عرش معلیٰ پہ پہنچے۔ اولیاء اللہ بزرگان دین تبلیغ کرے، ان کی معراج ہوئی۔ اولیاء اللہ حضرت پیران پیر فرماتے کہ عرش اعظم ہے مقام دستگیر۔ تو جو تبلیغ کا کام کرتے ہوئے نماز پڑھتا، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے میدان میں جان مال قربان کر کے کھڑا ہو جاتا، وہ معراج کا حقدار ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عربستان کو تبلیغ اسلام سے فتح کرے، پورا عرب جنت نشان بنائے، بقائے نور بنا، زمین کو جو ہے نا اللہ کا عرش جو ہے نا بنا دیے، ایسا ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کو لے کر جو میدان میں جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں، عرش مولا فرش پہ آ جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کو فرش پر لے کے آئے۔ آپ جس مقام پہ ہے اس مقام کو بقائے نور بنائیں۔ واشرقت الارض بنور ربہا، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ زمین اللہ کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اللہ کے نور سے منور ہو جائے گی۔ اسی کو حضرت صاحب العالم کیا فرمائیں؟ ہندوستان میں زلزلہ آیا ہے کل ہند میں بحکم داور، ابتدا کام کی ہے ہند ہلا ہے اس سے، بعد میں کل زمیں ہو جائے گی تتر بتر، نور اللہ سے یہ سب زمیں روشن ہوگی، حق کے آنے کی خبر آئی قرآن کے اندر۔ یعنی اللہ جو ہے نا زمین پہ جب اتر جاتا ہے تو یہ زمین بقائے نور بن جاتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جنگ بدر میں اللہ خود صحابہ کے ہاتھوں سے لڑ رہا تھا۔ فَلَمْ تَقْتُلْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بیعت لے رہا تھا۔ ان الذین یبایعنک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ جو ہے زمین پر اترا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو یہ زمین کی ظلمت کو مٹا کے یہاں قرآن کے فرمان کو نافذ کر کے اسلام کی رونق جو ہے نا زمین پر بنا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے نا زمین کو ہی عرش کا مقام دیا۔ تو ایک مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، قلب المومنون عرش اللہ تعالی، مومن کا دل جب اللہ کا عرش ہے تو جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، تمام صحابہ رہتے ہیں، تو وہ عرش سے کم ہے کیا؟ علامہ اقبال فرماتے ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عرش سے بھی نازک ہے۔ عرش پہ جو ہے نا اللہ کے ساتھ اگر کوئی گستاخی کرا تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کبھی معاف نہیں کرتا۔ با خدا دیوانہ باشد، با محمد ہوشیار، خدا کے معاملے میں دیوانے چالیں کرا تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اگر گستاخی کرا تو راندے درگاہ کر دیتا ہے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا، جنید بایزید بستامی ایسے بڑے بڑے جو ہے نا اولیاء اللہ حضور کے دربار میں آ کر دم بخود ہو جاتے، اپنا دم روک لیتے، کہیں ذری سی بھی گستاخی ہوئی تو ہماری جو ہے ولایت چلی جائے گی۔ تو یہ جو ہے عرش سے نازک تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے۔ تو بہرحال جو ہے یہ جو مقام و مراتب ہیں یہ روحانی مراتب ہیں، انسان کو تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد، یہ چار جو ہے نا جوہر سے انسان کے اندر وہ روح پیدا ہوتی جو اللہ کے عرش کو زمین پر قائم کر دیتا۔ تو اسی پر حضرت صاحب نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہندوستان کو جنت نشان بنانے کے لیے یہاں پر کھڑا کیا ہے، اور جو ہے
ایک ہی جملے میں میرے رب نے بتایا مجھ کو 1300 سال کے آگے جو ہوا وہ ہوگا، یعنی تبلیغ و ہجرت و جہاد ہونا ہے۔ ہم مسلمانوں کو کفلین ملا ہے عطیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ کیا ہے؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، آپ کا جو عطیہ ہے وہ جو ہے خلافت ہے، امامت ہے، صداقت ہے، شجاعت ہے، عدالت ہے، علم قرآن ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ تحفہ جب آپ کے ہاتھوں میں آتا ہے تو زمین کو آپ جنت بنا دیتے۔ ورث انبیاء ملتا ہے ہمیں جیلوں میں، خود بنا لیتے ہیں جنت کو جہاں جی چاہا۔ بہرحال یہ جو ہے معراج کے معنی عروج ہے۔ انسان اپنے آپ کو عروج میں نہیں لایا، اپنے نفسانی خواہشات کو نہیں ختم کرا، اسلام کے لیے اپنی زندگی کو وقف نہیں کرا تو اس کی معراج نہیں ہوتی، اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی جو ہے اسلام کی خدمت میں ہے، اسلام کو میدان میں پیش کرنے میں ہے۔ تو اسی جو ہے کام کو حضرت ثاقب العالم اس جو ہے شب معراج سے شروع کرے۔ 27 شب معراج، شب جو ہے نا 27 1343 سے آج جو ہے 1443، 27 شب معراج ہے آج، اور 1443 کو 100 سال ہو رہے ہندوستان کے اندر اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کا جو روحانی دسترخوان بچھائے، اور یہ دسترخوان سے پورا ہندوستان فیض یاب ہونے والا ہے، پورا ہندوستان جنت نشان ہونے والا ہے۔ اور یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ کسی کی طاقت سے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہماری جماعت جو ہے کسی کی ذہن سے بنائی بھی نہیں ہے۔ حضرت ثاقب العالم فرماتے دیندار انجمن کسی کی ذہن کی اختراع نہیں ہے، ذہن جو ہے اس کو تراش کے بنایا سے نہیں ہے، بلکہ اللہ خود اپنے ہاتھوں سے رکھا ہے اس جماعت کو۔ اس واسطے سے حضرت ثاقب العالم فرمائے کہ میں 1400 سال میں پہلا وہ انسان ہوں جو معراج کی حقیقت کو سمجھا۔ معراج کیا ہے؟ یعنی اسلام کو ہندوستان میں عروج پہ لانا، اور تمام ہندوستان سے کفر ختم ہو جانا، اور یہاں پر اللہ کا دین غالب آنا، یہی حقیقی معنوں میں معراج ہے۔ شب معراج، شب برات، شب قدر، 3 راتیں ہیں۔ شب معراج تبلیغ ہے، شب برات کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ برات بولے تو بارات جاری نکل جانا گھر سے، جیسے مکے سے مدینہ آئے تو ہجرت۔ اور شب قدر کیا ہے؟ حکومت ہاتھ میں آ جانا، اللہ کا دین قائم ہو جانا، اللہ کی قدر قائم ہو جانا۔ وہ غزوات ہے اور جہاد بھی ہے اس کے اندر، جوہر ثلاثہ بولتے ہیں اس کو۔ جہاد کا پیش خیمہ غزوہ ہے۔ تو یہ جو ہے ایسے روحانی کام ہے جس سے جس ملک میں قرآن کریم عمل میں آ جاتا وہ پورا جنت نشان بن جاتا، اسلام میں داخل ہو جاتا۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ ہندوستان نغمہ توحید سے معمور ہونے والا ہے، جنت نشان بننے والا ہے، اسلام میں داخل ہونے والا ہے۔ کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ روکنے کے لیے آج بہت جو ہے کوششیں چل رہے، لیکن اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب نہیں کرتا، کیونکہ حضرت اللہ کیا فرمائے؟ ہند کو رب نے بنایا ہے گھرانہ اپنا، دہریت جم نہیں سکتی ہے دوامی اس پر، فتنے مٹ جائیں گے اور شانتی ہر جا ہوگی، بج ہی جائے گا دھرم راج کا ڈنکا گھر گھر۔ یہ دھرم راج سبا ہے۔ اسلام کی حکومت کیا ہے؟ دھرم راج ہے۔ دھرم راج قائم ہونے والا ہے یہاں پر۔ ہندو چیخ رہے جو نا ہندو دھرم راج دھرم راج دھرم راج، لیکن حقیقی دھرم راج کا نظام کیا ہے ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو ہند کو رب نے اپنا گھرانہ بنایا ہے، اور دہریت جو ہے نا یہاں پر چلنے والی نہیں ہے۔ کتنے بھی جو ہے کوششیں کرو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے یہ لوگ، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اور کافروں کی کوئی کراہت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو ثاقب العالم نے فرمایا یہ ملک پھر جو ہے نا کبھی کافروں کے قبضے میں جانے والا نہیں ہے، یہ ملک اللہ کے قبضے میں آنے والا ہے، اللہ کی حکومت قائم ہونے والی ہے۔ ہندوستان کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی۔
یہاں کی جمہوریت کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہاں کی جمہوریت روحانیت میں بدلنے والی ہے. یہ جو جمہوری حکومت ہے 70 سال 72 سال سے جو ہے نا جمہوری حکومت چل رہی, کوئی ختم نہیں کر سکتا اور ختم کر بھی نہیں سکتا, کیونکہ یہ جمہوریت حضرت صاحب فرماتے آپ فرماتے ہیں جمہور بنایا میں نے کر کے برباد اسے اور کہاں جاؤں گا. یہ جمہوریت برباد نہیں ہوتی, اس میں روح پیدا ہوتی, روحانی لوگ آ جاتے. جگ میں جمہور کے بانی تو مسلمان ہی ہیں, امرہم شورا مسلمانوں کو رب نے بولا. ان کے جمہور کی بنیاد ہے حب للہ, بغض کافر سے ہے وہ بغض ہے بغض للہ. قرآن کریم کے اصول کو جو ہے قائم کرنے والے, عدل و انصاف قائم کرنے والے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کی جو ہے ہڑبھوم کرنے سے اللہ اپنا پروگرام نہیں بدلتا. بدلتا کیا؟ بہت جو ہے ہندوستان میں 150 کروڑ لوگ ہیں, اب اللہ کا عرش جو ہے نا ڈگمگاتا کیا ذرا؟ اللہ جو ہے ایک جھٹکے میں اس کی کایا بدل دیتا, پلٹ دیتا. قوی العزیز ہے, اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ہاتھوں کا کام نہیں ہے, یہ اللہ جو ہے نا کرنے والا ہے. اللہ کے بشارتیں ہیں, بشارتوں کی بنیاد پر ہم رہیں گے, گزر جائیں گے, نہیں رہیں گے, لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو پورا ہونے والا ہے. رب کے آنے کی خبر آئی قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن ان ربک کا ہوا یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. ان ربک, یقیناً تیرا رب فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا جب اختلاف بڑھ جائیں گے زمین پر. ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. تو مختلف ہو جائیں گے, آپس میں فرقہ فرقہ ہو جائیں گے, لڑیں گے, تو اس وقت خود اللہ کے فیصلہ کرے گا, اپنا کام آپ کرے گا. اس لیے استغفر کیا فرمائے, تو ہی آیا ہے تیرا کام تو ہی کرتا ہے, ساری دنیا کے دکھانے کو بہانہ میرا. ہم بہانہ ہیں, کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس طرح جو ہے معراج کی جو حقیقت ہے صاحب العالم, یہ جو ہے نا شب معراج کے ایک رات میں دیکھ لی, ایک ہی جملے میں میرے رب نے بتایا مجھ کو. کیا بتایا؟ پورا ہندوستان جنت نشان ہونے والا ہے, پہلے دن ہی دیکھ لیا حضرت صاحب العالم. اس کی تفسیر جو چل رہی ہے 100 سال سے, 100 سال سے اس کی تفسیر چل رہی ہے, اور ہندوستان جنت نشان بنے تک جو نا یہ تفسیر چلتی رہے گی. لیکن حضرت العالم پہلے ہی چارٹ آؤٹ کر دیے, یہ زمین اللہ کے نور سے منور ہونے والی ہے, اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم کرنے والی نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے حضرت صاحب العالم کیا فرمائے, اللہ ہمارے کو کھڑا کیا اور اللہ تعالیٰ بشارت دیا تیری جان میرے ہاتھ میں ہے, تیرے کو کوئی مار نہیں سکتا. حضرت صاحب العالم فرمائے صرف میں ہی نہیں, میری پوری جماعت جو ہندوستان میں یہ کام کو لے کے کھڑی ہوئی ہے, پوری جماعت اللہ کے امان میں ہے, پورے مبلغین اللہ کے امان میں ہیں. یہ روحانی جماعت ہے, اس کا رہبر اللہ رب العالمین ہے, روحانی رہبری ہے اس کی. اسی لیے حضرت صاحب العالم کیا فرماتے, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا, هو الذی یصلی علیکم ملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام. اللہ تعالیٰ اس دن جو تبلیغ اسلام کے لیے کھڑے رہیں گے, اس دن اللہ تعالیٰ ان کو تحفہ سلامتی کا بخشے گا. تو یہ میری جماعت کے لیے سلامتی کا تحفہ ہے. جب تک ہندوستان جنت نشان نہیں ہوتا, یہ جماعت کو کوئی دنیا کی طاقت ختم نہیں کر سکتی. تو یہ معراج ہے, معراج مطلب رات میں ہی لیل, یعنی یہ جو ظلمت ہے, یہ ظلمت جب تک کہ مٹ کر قدر کا جو ہے نا اجالا نہیں ہوتا, حتیٰ مطلع الفجر جب تک نہیں ہوتا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اسی کا معنی نشاط ثانیہ ہے. نشاط ثانیہ بعثت ثانی کا مطلب کیا ہے؟ بعثت ثانی کا مطلب ہے جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک کو اسلام کا پانی پلانا, اسلام سے آشنا کرنا, اسلام کا غلبہ کرنا, اسی کا نام ہے بعثت ثانی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت لے کر میدان میں کام کرنا, تبلیغ اسلام پوری قوت سے جو ہے نا پیش کرنا, مٹھوں میں, مندروں میں, چرچوں میں, گرجا گھروں میں, ہر جگہ جا کے اسلام کی دعوت دینا, یہ حقیقی معنی یہ اسلام کو غالب کرنے کا نام بعثت ثانیہ, نشاط ثانیہ ہے. تو اس طرح جو ہے حضرت صاحب العالم جس طرح بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہم جیتتے, کامیابی ہماری ہے, عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, ابو جہل یہاں مارا جائے گا,
ولید بن مغیرہ یا ولید جنا یا ولید بن عتبہ یا مارا جائے گا. پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان بنائے. ابھی جنگ نہیں ہوئی, کافر ادھر کھڑے ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہاں پر پڑاؤ ڈالے, ڈیرے ڈالے, اور جو ہے نا وہاں پر مسجد میں دعا کرتے بیٹھے, نشان جو ہے نا بتائیں یہاں مریں گے. اور جب جنگ بدر ہوئی تو لوگ جو ہے جہاں نشان ڈالے تھے وہیں جو ہے نا عتبہ مرا تھا, وہیں پر ابو جہل مرا تھا, وہیں پر ولید بن عتبہ مرا تھا, وہیں پر جو ہے جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان ڈالے وہیں پر جو ہے امیہ بن خلف مرا تھا. تو جنگ بعد میں ہوئی, فیصلہ پہلے بتا دیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اللہ کوئی بات بولتا ہے تو پہلے ہو کے رہتا, وہ عمل ہو کے رہتا. آپ لاکھ کوشش کر کے اس کو روک نہیں سکتے, کیونکہ اللہ کا قول لا یخلف المیعاد ہے, اس کا قول کبھی خلاف نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو ہے حضرت ثاقب العالم یہ 27 شب معراج میں اللہ بتایا کہ 1300 سال کے آگے جو ہوا وہ ہونے والا ہے. جیسا وہاں پر عربستان واشرقت بنور ربہا بنا, یعنی اللہ کے نور سے جو ہے نا پورا عرب منور ہوگا. اسلام سے معمور ہوا, بڑے بڑے جنگیں ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قاتلانہ حملے ہوئے, صحابہ شہید ہوئے, لیکن اسلام کو غالب کرنے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکی. ایسا ہی یہاں پر جو ہے ہند کو رب نے بنایا ہے گھرانہ اپنا. اس لیے جو ہے مولانا اسماعیل آزاد صاحب مبلغ اسلام بیان فرماتے ہیں جو ہے اسلام جو ہے عرب کی طرح ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے. بشارت ہو کہ نور حق نمایاں ہونے والا ہے, عرب کی طرح ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور جو ہے اسی بشارت کی بنا پر جو ہے حضرت ثاقب العالم اس جماعت کو ہندوستان میں اسلام جو ہے نا غالب آنے کی بشارت دیے. آپ جو ہے کوئی کام کرنے والا آئے یا نہ آئے, اللہ جو ہے اپنے کام کرنے والے روحانی لوگوں کو بشارتوں کی بنا پر لے کے آتا, اللہ ان سے دین کا کام لیتا. جو کر رہے ہیں وہ خوش نصیب ہیں, جن کو جو ہے یہ تحفہ ملا وہ مقدس ہیں. اگر ہم نہیں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ آسمان, اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونَ أَمْثَالَكُمْ سورہ محمد میں ہے. اگر تم کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دوسری قوم سے بدل دے گا, دوسروں کو لا کے کام کرائے گا. تم کرے تو تم مقدس ہے, تم نہیں کرے تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے. یہی جو ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں, آپ اشعار میں بیان فرمائے کہ اے اسلام تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. ایران کی وجہ سے اسلام نہیں ہے, اسلام کی وجہ سے ایران ہے. دنیا کے ہر ملک جو ہے نا اسلام کی وجہ سے ہے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اسلام کو فوج کہاں سے ملی؟ مندروں سے, مٹھوں سے, چرچوں سے فوج ملی. چنگیزی جو ہے کون تھے؟ سخت اسلام کے دشمن, ہلاکو منگول. مگر کیا کرا اللہ؟ پلٹا دیا, کایا پلٹ گئی. پلٹتے جو ہے ایک رات میں بغداد میں 11 لاکھ مسلمانوں کو کاٹ کے ان کے چتھڑے جو ہے نا ادھیڑ دیے تھے, گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیے تھے. جب وہ مسلمان ہوئے تو پورے ترکستان کو مسلمان کر دیا, اور دنیا کے 3 بر اعظموں پہ اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. جو اسلام کو مکہ مدینہ سب توڑنے کا ارادہ کر کے آئے تھے. آج ہندوستان میں بھی یہی ہو رہا ہے. RSS کے ایسے لوگ, کٹروادی لوگ کیا بول رہے ہیں؟ مکہ مدینہ گرانا پڑے گا, اوم کا جھنڈا چڑھانا پڑے گا بول رہے. نہیں, جیسا وہاں پر منگول بول رہے تھے, یہ یہاں کے نئے منگول ہیں انہیں بھی یہی بول رہے, مسلمانوں کو عربستان کو بھگائیں گے, وہاں جا کے ریتی پھاکو, ریتی پھکتے بیٹھو بول رہے. لیکن ان کو نہیں معلوم, ان کو اللہ اسلامی فوج بنانے والا ہے. نہیں, ایسی جو RSS ہے ان کچھ پلٹ دیتا, یہ اسلام کا جھنڈا لے کے آگے بڑھنے والے ہیں. یہ روح اسلام ہے. اس لیے ثاقب العالم فرمائے حالت مسلمانوں کی ایسا ہو جائے گی کہ آپ مٹ جا رہے. آج ویسا ہی معلوم ہے,
لیکن اللہ تعالیٰ اچانک روح اسلام پیدا کر دے گا، ہندوستان جنت نشان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کیونکہ اس روح کو جو ہے سوائے ہمارے کوئی آپ لوگوں کے سامنے بولے بھی تو یہ حولے پاگلا کیا کچھ بولے رہے ایسا سمجھتے، لیکن جو ہے یہ اللہ کا قول ہے۔ اور قرآن پہ ایمان ہے، اسلام تو مٹنے والا نہیں، اسلام مٹتا کیا؟ قرآن مٹتا نہیں مٹتا۔ پھر ہم کون سی نئی بات بول رہے؟ وہی بات بول رہے جو تمہارے ایمان میں ہے۔ ہم یقین سے بول رہے، تم ڈلمل جو ہے نا ڈلمل یقین سے ہے نہیں، ہم یقین کامل سے بول رہے۔ اسلام ہندوستان سے کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، مسلمان ہندوستان سے کبھی مٹنے والا نہیں ہے، اور یہ ہندوستان جو ہے نا اسلام سے معمور ہونے والا ہے۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو بہرحال یہ جو ہے معراج کی بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر معراج کی حقیقت سے واقف ہو جائے، مبلغ اسلام بن کر میدان میں کھڑے ہو جاتے لوگ۔ تو بہرحال حضرت صاحب عالم آپ جو ہے نا 100 سال پہلے ہی اعلان کر دیے کہ ہندوستان کا معاملہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ جو ہے ہزاروں بشارتوں سے معمور ہے۔ ہندوستان کی مقدس کتابوں میں اسلام کی تعریف ہے، ہندوستان کے مقدس مذاہب میں اسلام کی تعریف ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سیرت کے بشارتیں یہاں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ بڑے بڑے جو ہے نا مٹھوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے یہاں کے شرن سنت صوفی اسلام کی جو ہے نا گن گانے والے ہیں۔ جیسے جو ہے سنگرام پران میں تلسی داس مہاراج کہتے ہیں، جب سنگرام کا دن ہوئے بنا محمد پار نہ ہوئے، تب ہوئے سنگلنگ اوتارا مہدی کہے سکل جگ سارا۔ جب مصیبت کا دن آتا ہے تب بنا محمد پار نہ ہوئے۔ حالانکہ زندگی بھر جو ہے وہ رام کی جے جے رام کی پوجا کرتے رہے، لیکن جو ہے فرماتے ہیں کہ جب سنگرام آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو بنا محمد پار نہ ہوئے۔ کیسے بات ہیں؟ مانک پربھو ہمناباد میں نہیں بولتے، وہ ہے بندہ جو ہے بندہ، راہ نہ جانے سو ہے گندہ، لا الہ سے دم کو لے کر الا اللہ میں ٹھہر جانا، محمد رسول اللہ کہہ کے نبی علی کا رمز پانا، قول ہے رسول اللہ کا روزہ نماز کرتے رہنا، اپنے دم پہ قائم رہ کے موت کے آگے مر جانا، مانک سگ ہے نبی کے در کا، باندھ لیا ہے گلے میں تاگا، تاگا ہے میرے رب کے ہاتھ، جدھر کو کھینچا ادھر کو بھاگا۔ تو یہاں کے بڑے بڑے صوفی سنت اوتار رشی منی ویش شاستر سب جو ہے نا اسلام کے گن گا رہے ہیں۔ یہ مقدس بشارتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام جو ہے یہاں پر معمور ہونے والا ہے، اور اسلام کو شانتی دھرم کہا گیا۔ زبان کیونکہ عربی زبان استعمال کر رہے بلکہ ان کو تکلیف ہو رہی، اس لیے صاحب العالم کیا فرمائے؟ شانتی ہر جا ہوگی۔ شانتی جو ہے نا یہاں پر اسلام کے معنی شانتی کیا ہے؟ اسلام کسی کو جو ہے نا کاٹنے مارنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو برباد کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ظالموں کو ہٹا کے مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اسلام آیا، انسانیت کو عروج پہ لے کے جانے کے لیے اسلام آیا۔ یہاں کے دلتوں کی حالت اسلام سے پہلے اگر دیکھیں گے تو برہمنوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، جانوروں کے گھر میں کتے بلیاں چپلکاں سانپاں گھوساں سب جو ہے نا گھس کے آ سکتے تھے، لیکن ایک دلت جو ہے نا گھر میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ مسلمانوں کا احسان ہے جو یہاں پر برابر بیٹھ کے کھانا کھا رہے، ایک دوسرے کی جو ہے نا بیٹا بیٹی کا لین دین کر رہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہاں پر جو ہے اسلام امن و امان قائم کیا، اونچ نیچ کے بھیدوں کو جو ہے نا مٹایا، ایک برتن میں بٹھا کے کھانا کھلایا، ایک سنگت میں بیٹھ کر دھرم کی باتیں کرنا سکھایا۔ تو اس وجہ سے جو ہے اسلام شانتی کا نام ہے، اسلام امن کا نام ہے۔ لوگ جو بدنام کرتے ہیں اسلام کو دہشت گردی کا لفظ دے کے، یہ خود جو ہے نا اسلام کو نہیں سمجھے، خود اپنے دھرم کو نہیں سمجھے۔ یہ سب بازاری لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، خود ویدوں سے واقف نہیں ہیں، خود اپنے مذہب سے واقف نہیں ہیں، خود اپنے اوتاروں کی تعلیم سے واقف نہیں ہیں۔ ہر مذہب میں توحید کی تعلیم ہے، رسالت کا پیغام ہے، اسلام کی بشارتیں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ملک ہے، یہ جو ہے جیسے اس قرآن کریم میں آیا، میں ابھی جو آیت پر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اقصی کیا ہے؟
اقصیٰ ہندوستان، اقصیٰ کے معنی ہے کنارہ، اقصیٰ کے معنی بہت سے لوگ بیت المقدس کرتے ہیں، بیت المقدس جو ہے نا وہ مشرق وسطیٰ ہے، مشرق اولیٰ، مشرق وسطیٰ، مشرق اقصیٰ۔ تو عرب کا جو کنارہ ہے وہ جو ہے مشرق اولیٰ ہے، جہاں سے مغرب شروع ہوتا، مشرق اولیٰ، اس کے بعد میں مشرق وسطیٰ بیت المقدس ہے، اور مشرق اقصیٰ بولے تو لاسٹ کنارہ فائنل، مشرق اقصیٰ ہندوستان ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حرم سے ہندوستان تک پہنچا۔ اب یہ مشرق اقصیٰ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتایا، یعنی جو ہے نا مسجد اقصیٰ میں اقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، یہاں پر نشانات ہے، نشانات بولے تو پھترے کیا کی سمجھے، نشانات بولے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت ہیں، جتنے ہندوستان کے مقدس کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہیں بھی نہیں ہیں۔ یہاں کے ویدوں میں حضور کا نام ہے، یہاں کے شاستروں میں حضور کا نام ہے، یہاں کے پرانوں میں حضور کا نام ہے، یہاں کے مندروں میں حضور کا نام ہے، یہاں کے رشی منی کی جو ہے خالق گیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ نشانات ہے جو اللہ تعالیٰ دکھا رہا، اور یہ نشانات دکھانے سے اسلام کا غلبہ ہو رہا۔ معمولی نشانات ہیں کیا، اسلام کے عروج کے نشانات ہیں، یہ نہیں کہ جو ہے نا بڑا پہاڑ یا جو ہے نا ہیکل سلیمانی وہ بتانا چاہ رہا ہے کیا اللہ تعالیٰ، لنوریہ، ہم دکھائیں گے آپ کو اے اللہ کے رسول، من آیاتنا، ہمارے نشانات۔ تو اللہ کے نشانات، توحید کا نشان یہاں کی کتابوں میں ہے، ایکم ستیہ وپراہ بہودا ودنتی، اللہ ایک ہے، ہزاروں ناموں سے اس کو بلایا جاتا، دیو نبنو نامہ ہلو پرم پتی و تستری گڑی گئے گھنٹا نب بنے، اس طرح جو ہے نا توحید کو پیش کرے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تمام جو ہے نا مشہور واقعات یہاں کے مقدس کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نشانات جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہا نہیں، اور اسی نشانات کے بنا پر ہندوستان جنت نشان ہونے والا ہے، یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کی جو ہے مقدس کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو کلکی اوتار کہا گیا، جگت گرو کہا گیا، سراج سوریہ نارائن کہا گیا، انتم رشی کہا گیا۔ تو یہ سارے جو ہے نشانات یہاں کی کتابوں میں، یعنی یہ اقصیٰ جو ہندوستان کا علاقہ ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ زمین جو ہے اسلام سے معمور ہونے والی ہے، اور اسی کو حضرت صاحب العالم وہلِ اول میں، یعنی پہلی رات، اسی جو ہے نا شب معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ وہ سارے جو ہے نا شب معراج میں یہ سارے نظارے بتا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے، ہمارے اندر جو ہے نا اسلام کی تڑپ اور اسلام کا جذبہ، تبلیغ کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم حلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔